بہت ہی بہترین اور کمال کا موضوع ہے کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور اللہ جل مجدہ نے ہمارے لیے بہترین مثالیں چھوڑی ہیں۔ میں آیت کریمہ سے اس کا تھوڑا سا عنوان اور اس کی وضاحت کرنا چاہوں گا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید سورہ انفال کے اندر اس کی ابتدا جس طرح ہوئی ہے نا، وہ یہ ہوئی ہے کہ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ۔ یہ ابتدا ہوئی ہے یہاں سے ایک بات کی، تو اس کی میں وضاحت کرتا ہوں کہ کفار جو ہے نا یہ مجرم ہیں، حالانکہ یہ مجرم لوگ جو ہے نا کافر ہیں، جی مسلمان نہیں ہے، یہ کافر لوگ آئے کھڑے تھے حضور کے پاس اور آ کر کہنے لگے کہ اے اللہ اگر یہ حاضہ، اشارہ کیا انہوں نے اور کہا کہ اگر یہ تیری جانب سے حق ہے ہم نہیں مانتے اس کو، اگر تو ہمیں منوانا چاہتے تو پھر اس کا ثبوت دے۔ ثبوت کیا چاہیے ابھی؟ اگر یہ حق ہے تو پھر ہمیں ثبوت یہ چاہیے کہ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ، ہم پر پتھروں کی بارش کر۔ اگر یعنی اب یہ شرط مشروط کے ساتھ ہے، یہ شرط اگر ان پر پتھروں کی بارش ہوتی ہے تو ہمارے نبی کا حق ہونا ثابت ہوتا ہے، ہمارے نبی کا حق ہونا ثابت ہوتا ہے۔ اب اللہ کو یہ چاہیے تھا کہ وہ پتھروں کی بارش کرتا، لیکن یہ ایک علیحدہ عنوان ہے، میں تھوڑا سا اس کی وضاحت کرتا چلوں۔ اصل چیز جو تھی نا، ان کو جو لے آئی تھی نا یہ چیلنج کرنے کے لیے، وہ یہ لے آئی تھی کہ جب قرآن مجید کی آیت ہوتی نا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ اے میرے نبی ہم نے تجھے سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، تو یہ کافر کہنے لگے کیونکہ ہم بھی تو جہان میں ہیں، صحیح ٹھیک ہے، ہم بھی تو اس جہان کے اندر موجود ہیں، اور جہاں پر رحمت ہوتی ہے وہاں پر عذاب نہیں آتا، تو اس چیز کو آزمانے کے لیے وہ آئے تھے۔ اللہ تو جانتا ہے، بے شک علیم بذات الصدور ہے وہ، تو اللہ نے ان کے قلوب کو دیکھا کہ یہ آئے کیوں ہیں۔ اب وہ دو چیزیں لے کر آئے تھے کہ اگر یہ حق ہے، اگر یہ حق ہے تو ہم پر پتھروں کی بارش ہوگی ہی نہیں، کیونکہ یہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کا تاج ہے اس پر، ہم کہیں گے۔ اور یہ اگر ہم سے دور ہوا، ہم قریب ہوں گے، یہ دور ہوا، اور یہ دیکھیں گے کہ اگر یہ دور ہو جاتا ہے ہم سے تو پھر تو کہیں نہ کوئی نہ کوئی بات بنے گی، تو پھر ہم کہہ دیں گے کہ نہیں ہم معذرت خواہ ہیں، ہم معذرت خواہ ہیں اس کے لیے۔ اب جب انہوں نے یہ چیلنج کیا نا جی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیونکہ وحی آئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے سے ہٹے، یہ تفاسیر کے اندر آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے سے ہٹے، وہ قریب ہوئے۔ اللہ نے پھر قرآن کی آیت اتاری، اللہ نے کہا کہ اے میرے نبی کہ یہ بے شک عذاب مانگتے ہیں، بے شک یہ عذاب مانگتے ہیں، میں سمجھتا ہوں، لیکن وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، تو ان کے اندر موجود کھڑا ہے تو میں کیسے عذاب دوں؟ کیسے عذاب؟ میں عذاب نہیں بھیجتا، کیونکہ میں نے تجھے بنا کر بھیجا ہے رحمت، اور جہاں پر تو میری رحمت، تجھ سے بڑھ کر میری رحمت تو دنیا میں ہے نہیں، تو رحمت ہے تو وہاں پر عذاب آئے گا۔ اب یہاں پر جو ہے نا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ایک خیال آیا تھوڑا سا کہ میں تو ہر جگہ تو رحمت ہوں، سارے جہان کے لیے رحمت ہوں، اب کسی کے دل میں قیامت تک یہ وسوسہ پیدا ہو جائے میری امت میں سے، کسی کے دل میں وسوسہ پیدا ہو جائے، ہمارا تو عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حاضر اور موجود بنایا ہے، حاضر بنایا ہے، ہمارا عقیدہ ہے۔ اگر کسی کے دل میں یہ وسوسہ پیدا ہو جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے گھر میں موجود ہیں اور ہم یہاں پر موجود ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری غلطیوں، ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم پر کوئی عذاب آ جائے، ہمارے قصور کی وجہ سے، جس طرح پہلی امتوں پر عذاب آتے تھے، امتوں پر ان کے گناہوں، ان کے قصور، ان کی غلطیوں کی وجہ سے عذاب آتے تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم پر بھی آ جائے۔ جب ایسا ایک خیال آیا نا تو اللہ تعالیٰ نے فوراً پھر قرآن کے ساتھ میں جملہ بتا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، یہ پورے جملے کی جان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اے میرے نبی آپ پریشان نہ ہو، آپ کا امتی ہو جہاں پر بھی ہو۔ مستغفرون کے لفظی معنی جو ہے نا وہ اور ہے،
مستغفرون کا معنی یہ نہیں ہے کہ وہ بخشش مانگے، ایک دوسرے کے لیے جب وہ بخشش مانگے گی اللہ نے کہا کہ پھر میں ان کو عذاب نہیں دوں گا۔ سبحان یعنی ہمیں اگر اپنے اوپر عذاب کو ٹالنا ہے تو ہمیں دوسروں کے لیے بخشش کی دعا مانگنی ہوگی۔ ہمیں اگر بخشش چاہیے تو ہمیں دوسروں کے لیے بخشش کی دعا مانگنی ہوگی۔ جب ہم دوسروں کے لیے بخشش کی دعا مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے عذاب بھی دور کرے گا اور ہماری بخشش بھی فرمائے گا۔ یہ تو ہے ایک آیت کا تھوڑا سا مفہوم۔ یعنی اللہ رب العزت نے اب قرآن مجید کے کئی مقام پر جو ہے نا وہ اس طرح کا جو ہے نا وہ فرمایا توبوا الی اللہ، اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ کی طرف۔ یعنی جب رجوع کرنا کیسا ہوتا ہے اس کی ایک مثال دی گئی ہے۔ جب اونٹنی کا بچہ، کسی بھی جاندار کا بچہ، جانور کا بچہ، بکری کا بچہ ہے، گائے کا ہے، بھینس کا ہے، وہ تھوڑا سا اپنی ماں سے چھوٹا ہوتا ہے، اپنی ماں سے دور ہوتا ہے نا، اپنی ماں سے دور ہوتا ہے نا، اور دور جا کر پھر وہ کہیں خطرہ محسوس کرتا ہے، خطرہ محسوس کرتا ہے نا، اسے یہ لگتا ہے کہ میری جان کو خطرہ ہے، تو پھر وہ وہاں سے دوڑتا ہے اور چیخ کر اپنی ماں کے پاس آتا ہے اور آ کر اپنی ماں کے پہلو کے ساتھ لگ جاتا ہے۔ تو اسی کو کہتے ہیں توبو، یعنی رجوع کرنا، اس کے پاس آنا۔ تو یہ جب اپنی ماں کے پاس آتا ہے تو پھر اس کا خطرہ اس کے پاس سے ختم ہو جاتا ہے، امان میں آ جاتا ہے۔ اب وہ یہ کہتا ہے کہ بس اب مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے کیونکہ میں اپنی ماں کے پاس آ گیا ہوں۔ تو مسلمان بھی جب اپنے گناہ غلطیاں کرتے 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 اس مقام تک جا پہنچتا ہے کہ اسے یہ محسوس ہوتا ہے، خطرہ محسوس ہوتا ہے کہ کاش کہ کہیں میری موت جو ہے نا وہ کفر پر نہ ہو جائے، میرے خاتمہ جو ہے نا وہ ایمان کے بغیر نہ ہو جائے، جب یہ خطرہ ہونے لگتا ہے اور اپنی بخشش کا اسے احساس ہونے لگتا ہے کہ مجھے بخشش بھی ہونی چاہیے، تو پھر وہ لوٹ کر آتا ہے اللہ کی طرف۔ اسی کو کہتے ہیں اللہ کی طرف رجوع کرنا، توبہ کرنا، اسی کو کہتے ہیں توبوا الی اللہ، یعنی یہ اللہ کی طرف لوٹ کے آؤ، اسی کو کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے نا بندہ جب وہ اونٹنی کا پیار، وہ جانور کا پیار اپنے بچے کے لیے وہ کم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ماں کے اندر جو ہے نا محبت اس سے کہیں سے زیادہ رکھی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ تو کچھ بھی نہیں، میری محبت جو ہے وہ اپنے بندے سے جانور سے بھی بڑھ کر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے ایک واقعہ بتایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ جو ہے نا وہ 100 لوگوں کا قتل کر کے اب وہ توبہ کی تلاش میں کر رہا تھا کہ میری بھی کہیں بخشش ہے، وہ اس چیز کے لیے وہ پھر رہا تھا، در بدر بھاگ رہا تھا۔ تو کسی نے اس کی رہنمائی کی کہ وہاں پر جو ہے نا لوگ رہتے ہیں جو توبہ استغفار کرتے ہیں اور وہ اللہ کی باتیں کرتے ہیں، اگر تم بھی اپنی بخشش چاہتے ہو تو وہاں پر چلے جاؤ، اور جب ان کے قرب میں جاؤ گے، ان کے پاس بیٹھو گے تو تمہاری بھی بخشش ہو جائے گی۔ تو پھر وہ وہاں سے دوڑ پڑا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ وہ وہاں سے دوڑ پڑا، درمیان راستے میں پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے جب کیونکہ لن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلھا، موت کا وقت مقرر ہے، تو موت کا فرشتہ آیا اللہ کے حکم سے اور اس کی روح کو قبض کرنے لگا۔ جب اس کی روح قبض ہونے لگی، حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ مر رہا تھا لیکن کوشش کر رہا تھا کہ کاش شاید میں پہنچ جاؤں، شاید کہ میں پہنچ جاؤں۔ وہ راستے میں اس کی وفات ہو گئی، اور وہ نیت اس کی کیا تھی؟ حالانکہ وہ اتنا بڑا مجرم تھا، قاتل تھا، اتنا بڑا جرم کیا ہوا تھا اس نے، لیکن اس کے دل میں یہ تڑپ تھی طرف میں جاؤں، اللہ کی طرف جاؤں۔ اب اس کے دل میں جب یہ تڑپ ہوئی نا، یہ تمنا پیدا ہو رہی تھی، تو پھر اللہ رب العزت نے بھی یہ کرم کیا۔ حضور کا فرمان ہے، اللہ نے بھی اس پر یہ کرم کیا کہ زمین کو سکیڑ دیا۔ حکم دیا زمین کے سکیڑ اس طرف۔ اب دونوں فرشتے آئے نا، رحمت کے بھی، جنت کے بھی، جہنم کے بھی دونوں فرشتے آئے۔ انہوں نے جہنم والوں نے کہا کہ یہ اتنے لوگوں کا قاتل ہے، مجرم ہے، ہم لے جانا چاہتے ہیں، اور رحمت کے فرشتوں نے، جنت کے فرشتوں نے کہا نہیں، ہم اس کو لے جائیں۔ اللہ کی بارگاہ میں معافی کے لیے حاضر ہو رہا تھا۔ اب اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ اور ان کے درمیان فیصلہ کرو، اور جو نیک لوگ ہیں ان کی بستی کے اور اس کے گھر کے درمیان سے جہاں سے یہ بھاگا ہے، ان کو جو ہے نا وہ پیمائش کرو۔ اگر یہ جو ہے اللہ کی نیک لوگوں کی بستی کے زیادہ قریب ہے تو پھر بخشش، اور اگر یہ اپنے گھر سے زیادہ قریب ہے تو پھر اس کو جہنم والے لے جائے۔ تو وہاں پر ہے کہ ایک بالشت
ایک بالشت زمین پیمائش کی گئی، درمیان میں لائن لگائی گئی، ایک بالشت وہ درمیان سے جو ہے نا وہ نیک لوگوں کی بستی کی طرف زیادہ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا کہ اس کی بخشش ہوگی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس کی رجوع اللہ، توبۃ نصوحا، ہاں رجوع اللہ جو ہے نا اسے کام آ گیا۔ اگر یہ بنی اسرائیل کا یہ بندہ اتنے بڑا مجرم ہونے کے بعد اگر اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو پھر اس کی معافی ہو جاتی ہے، تو ہم تو اس کے محبوب کی امتی ہیں۔ گناہ جو ہے نا سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ شرک ہے اور کفر ہے۔ شرک اور کفر سے بڑا گناہ کوئی نہیں ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم، سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ شرک ہے۔ جب مشرک جو ہے وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے تو اس کی بھی بخشش ہو جاتی ہے۔ سبحان۔ تو کلمہ پڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اس نے اللہ کی طرف رجوع کر لیا، گناہوں سے منہ موڑ لیا، اس نے اپنے کفر سے منہ موڑ لیا اور اللہ کی طرف آ گیا۔ جب وہ اللہ کی طرف آتا ہے تو اس کی بخشش کا سامان خود بخود ہو جاتا ہے۔ پھر ہاں یہ اور ضرور بات ہے کہ جب دائرہ اسلام میں بندہ آتا ہے تو پھر اس کے لیے کچھ اصول وضع کیے گئے ہیں، اس کے لیے کچھ اصول مقرر کیے گئے ہیں کہ تم یہاں پر آئے ہو، یہ کام نہیں کرنا، یہ جرم نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرنی، میرے نبی کی نافرمانی نہیں کرنی۔ بندہ جب ایسا کرتا ہے نا تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے اوپر کھڑی رہتی ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ ہاں کبھی یہ آئے گا، کبھی یہ آئے گا اور میرا قرب حاصل کرے گا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شیطان ایک دن جو ہے نا وہ شام کے وقت اپنے سر کے اوپر جو ہے نا مٹی ڈال کے نا، سر کے بالوں میں مٹی ڈال کے ماتم کرتا ہے، روتا ہے۔ کس دن؟ جب کوئی بندہ جو ہے نا وہ اپنے گناہوں سے معافی مانگ کے، گناہوں سے توبہ کر کے اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے اور کہتا ہے، عہد کر لیتا ہے کہ آج کے بعد میں نے یہ گناہ نہیں کرنا، آج کے بعد میں نے اس جرم کے قریب نہیں جانا۔ جب ایسا کرتا ہے نا تو پھر شیطان جو ہے وہ ماتم کرتا ہے، رو پڑتا ہے کہ میں نے ساری زندگی اس کو بہکایا ہے، اب جو ہے نا یہ اس طرف چلا گیا ہے۔ اسی طرح ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں بھی فرمایا، من صام وقام رمضان ایمان واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ واحتسابا کا مطلب یہ ہے یہاں پر کہ اپنا وہ محاسبہ کرے۔ محاسبے سے مراد کیا ہے؟ وہ یہ بیٹھے اکیلا اور یہ سوچے، اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں اپنے گناہوں کو پیش کرے اور کہے، خدایا مقصر بکار آمدیم، گناہگار و امیدوار آمدیم، الہی ز جرمم دری مملکت جاہ نیست ولیکن بملک دیگر راہ نیست۔ پروردگار میں گناہگار ضرور ہوں لیکن تیری رحمت سے نا امید نہیں ہوں۔ یا اللہ میرے اتنے جو گناہ ہیں بتا، تیرا دروازے پہ نہیں آؤں تو کہاں جاؤں؟ یہ مطلب ہے تیرے دروازے پر نہیں آؤں گا تو کہاں جاؤں گا؟ اللہ میں تیرے دروازے پر آ گیا ہوں، تیری طرف آ گیا ہوں۔ تو جب یہ اپنا بندہ محاسبہ کرتا ہے نا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اس کی عمر نہیں دیکھی جاتی کہ اس کی عمر 70 سال ہے، اس کی عمر 80 سال ہے، اس کی عمر کیا ہے۔ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، ما عموم پر دلالت کرتا ہے، اس کے جتنے گناہ بھی ہیں اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے۔ بے شک ایک آنسو کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان گناہگار جو ہے نا اس کو سمندر کے پانی میں ساری زندگی وہ نہاتا رہنا، وہ سمندر کا پانی اس کو نہیں پاک کر سکتا اگر شرمندگی سے اور احساس ندامت سے ایک آنسو جو اس کے رخسار پر پڑ جائے نا، جو مکھی کے سر کے برابر ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہی آنسو ندامت کا اس کی بخشش کا سامان ہو جاتا ہے۔ اللہ کو بہت پسند ہے، اللہ کو بہت پسند ہے۔ تو بخشش کا سامان کرنا جو ہے نا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے جتنے بھی گناہ ہیں معاف ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کیا، بڑے بڑے مجرم آئے اور وہ بھی آئے جن نے حضرت امیر حمزہ کو شہید کیا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جتنا اپنے چچا حضرت امیر حمزہ کے لیے روئے نا شاید کسی کے لیے مغموم نہیں ہوئے۔ تو جب وہ آئے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی معاف کر دیا۔ آپ نے فرمایا میں نے بھی تجھے معاف کیا، اللہ بھی تجھے معاف کرتا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ یعنی کفر سے جب بندہ اسلام کی طرف آتا ہے تو کفر جو ہے نا بہت بڑا گناہ ہے، کفر بہت بڑا جرم ہے، کفر بہت بڑا ظلم ہے۔ جب وہ اسلام کی طرف آتا ہے تو اس کے پچھلے ساری غلطیاں معاف ہو جاتی ہیں۔ تو مسلمان جب اپنی غلطیوں پہ نادم ہو کر ندامت سے آنسو بہاتا ہے اور اپنا محاسبہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بیٹھ کر کہتا ہے، پروردگار
الہی ز جرمم دری مملکت جاہ نیست ولیکن بملک دیگر راہ نیست الہی تو دانی زباں ضمیر بستگاں تو مرہم نہیں بر دل خستگاں الہی یہ اہم الہی تو یک نوبت اے ابر رحمت ببار کہ در پیش باران نجاید غبار. اور یہ مثال دے کہ اللہ کی اللہ جب آندھی چلتی ہے گرد آلود ہو جاتا ہے مطلع، جب بارش کے اوپر تیری رحمت کی بارش پلٹ آتی ہے، رحمت آ جاتی ہے، ہر چیز دھل جاتی ہے. یا اللہ میرے گناہوں پر بھی ایک قطرہ رحمت کا ڈال تاکہ میرے گناہ بھی دھل جائیں. یہ ہے یعنی رجوع جب کرتا ہے بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے تو پھر اس کی غلطیاں اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. رحمت الہ بہانوں میں جو سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے نا وہ یہ نہیں دیکھتی کہ مول نہیں دیکھتی. بہانہ کا دو معنی ہے، بہانہ کا معنی مول نہیں دیکھتی، قیمت نہیں دیکھتی. اللہ کہ ہاں بھی یہ کتنی قیمت دے کر آ رہا ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ یہ دیکھتا ہے کتنی خلوص سے میرے پاس آ رہا ہے. اور دوسرے بہانہ میں جو اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے نا یہ دیکھتی ہے کہ کوئی کسی طریقے سے میرا بندہ میری طرف آئے تو صحیح. جب بندہ رجوع کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تو اللہ تعالیٰ پھر اس کی بخشش کا سامان کر دیتا ہے. سبحان اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے.